ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں نے لکھا، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کرنا ضروری ہے، چاہے ان میں خامیاں ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے۔ میرے سابق شوہر اور میں نے 6 سال تک ڈیٹ کی۔ ہم بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالج مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ پھر میرے خاندان اور اس کے خاندان نے ملاقات کی۔ ہماری شادی ہوئی۔ ہمارا ایک بیٹا ہوا جو اب 7 سال کا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے اسے یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جھگڑتے، میں اپنا آسمان باندھ کر اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی اور انہیں صورتحال سمجھاتی۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتیں اور اس پر چیختیں۔ اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے۔ میں کبھی طلاق نہیں چاہتی تھی، مجھے صرف اپنی عزت کا خیال تھا، اور میں کبھی بھی اس کی نظروں میں ایک کمزور عورت نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ میرے خاندان والوں نے اس کے خلاف پولیس پہ پرچہ کروا دیا۔ مجھے ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے میں مظلوم ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا، حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان والوں نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا، اور اس نے کھلے دل سے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل گئے۔ 3 ماہ بعد ایک چھوٹے مسئلے پر میں نے پھر سے اپنا آسمان باندھ لیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ 2 دن بعد مجھے کال آئی کہ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ میرے خاندان نے مجھے کہا کہ میں وہاں نہ جاؤں کیونکہ ایسا لگے گا جیسے میں اسے منانے جا رہی ہوں، اور میری بہنیں مانتی تھیں کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس دوران لوگ مجھے مظلوم سمجھتے رہے، جیسے میں ہی ظلم کا شکار ہوں۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ جب وہ واپس آیا، مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے غرور کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے اور مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اسے طلاق مل جائے گی کیونکہ میں جہنم میں رہتی تھی۔ جب ہم عدالت گئے، میں چاہتی تھی کہ وہ قیمت چکائے، اس لیے میں نے عدالت سے کہا اس کی جائیداد تقسیم کی جائے۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے عام عدالت میں بتایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اکٹھے حاصل کیا ہے وہ مجھے دیا جائے، اسے صرف طلاق چاہیے۔ ہم جولائی 2009 میں طلاق یافتہ ہو گئے۔ اب میرا شوہر شادی شدہ ہے، جبکہ میں یہاں برباد ہو رہی ہوں۔ میرے خاندان والے میرے بارے میں اب چغلیاں کرتے ہیں کہ یہی ایسی تھی، پہلے اسے عشق لڑایا، پھر اس سے شادی کی، پھر اسے اتنا ذلیل کیا کہ اس نے طلاق دے دی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی شادی برباد کی ہے۔ میں اپنی بقا کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو میرے سابق شوہر دیتا ہے، اس پر انحصار کرتی ہوں۔ میں یہاں تمام بیویوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ دھوکہ نہ کھائیں، اپنے خاندان کی مداخلت کو اپنی شادی میں نہ آنے دیں۔ میرے پیارے سامعین، یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے زیادہ عزت پاتی ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے طلاق لینے کی ترغیب دی
وہ اب ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ براہ کرم خواتین، اپنی شادی کے معاملے میں چوکسی سے کام لیں۔ سوچا کہ اپنی کہانی شیئر کروں تاکہ آپ کی شادی بچ سکے۔ غرور میں کوئی فائدہ نہیں، کبھی کبھی یہ مرد بے قصور ہوتے ہیں، یہ آپ کا غرور ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی شادی سے ہوشیار اور چکنا رہیں۔ اللہ ہمیں برائی سے، برے لوگوں سے، ان لوگوں سے جو برائی کرتے ہیں اور دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، سب سے محفوظ رکھے۔ یا کریم آمین۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور جو میری بہنیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ شوہر جو باہر کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اپنے باس کے بہت ستائے ہوئے ہوتے ہیں، سو باتیں برداشت کرتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کو ذہنی تسکین دیں۔ شکریہ، والسلام۔